هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات. सूरत आल इमरान आयत नंबर 64। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। कुल या अह्लल किताबि तआलौ इला कलिमतिन सवाइन बैनना व बैनकुम अल्ला नअबुद इल्लल्लाह व ला नुश्रिक बिही शैअन व ला यत्तखिज़ बअदुना बअदन अर्बाबन मिन दूनिल्लाह فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم وأنتم لا تعلمون ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين। قل या अहलल किताबी, कह दीजिए ए अहले किताब, तालो तुम आओ इला कलिमतिन, ऐसी बात की तरफ, सवाइन बैनना व बैनकुम, जो हमारे और तुम्हारे दरमियान बराबर है, अल्ला नअबुद इल्लल्लाह, कि हम इबादत न करें सिवाय अल्लाह के, वला नुश्रिक बिही शैआ, और उसके साथ किसी चीज़ को शरीक न करें, वला यत्तखिज़ बअदुना बअदन अर्बाबन मिन दूनिल्लाह, और अल्लाह के सिवा रब न बनाए हम में से बाज़ को। फ़इन तवल्लौ, फिर अगर वो फिर जाएँ, फ़क़ूलू, तो कहिए इशहदू, गवाह हो जाओ, बिअन्ना, इस वजह से, मुस्लिमून, हम फरमाबरदार हैं। या अहलल किताबी, ए अहले किताब, लिम तुहाज्जून फ़ी इब्राहीम, तुम इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बारे में क्यों झगड़ते हो। वमा उन्ज़िलतित तौरात वल इंजील इल्ला मिन बादी, जबकि तौरात और इंजील तो नाजिल ही इसके बाद की गई हैं। अफला ताक़िलून, बस क्या तुम अक्ल नहीं रखते। या अहलल किताबी हा अंतुम हाउलाई, देखो तुम वही लोग हो, हाजत तुमने झगड़ा किया, फीमा, उस चीज़ में,
لکم بہ علم، جس چیز کے متعلق تمہیں کچھ علم تھا، فلم تحاجون فیما لیس لکم بہ علم، اس بات میں کیوں جھگڑتے ہو جس کا تمہیں کچھ علم ہی نہیں ہے، واللہ یعلم، اور اللہ جانتا ہے، وانتم لا تعلمون، اور تم نہیں جانتے۔ ما کان ابراہیم یہودی، ابراہیم نہ تو یہودی تھے اور نہ نصرانی، ولکن کان حنیفا مسلما، اور لیکن وہ ایک طرف فرما بردار تھے، وما کان من المشرکین، اور وہ مشرکوں میں سے نہیں تھے۔ ان اول الناس بابراہیم، بلا شبہ سب لوگوں میں ابراہیم کے زیادہ قریب، للذین اتبعوہ، یقیناً وہی لوگ ہیں جنہوں نے اس کی پیروی کی، وہذا النبی، اور یہ نبی، الذین آمنوا، اور وہ جو ایمان لائے، واللہ ولی المؤمنین، اور اللہ ایمان والوں کا دوست ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ اہل کتاب سے یہ بات کہیے کہ تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم، ہمارے اور تمہارے درمیان جو اختلافات ہیں وہ اختلافات اپنی جگہ پہ، لیکن تین باتیں ہمارے اور تمہارے درمیان مشترک ہیں۔ تورات میں، انجیل میں یہ باتیں موجود ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنائیں، اور تیسری بات یہ ہے کہ ہم اپنے درمیان کسی کو اللہ کے مقابلے میں کھڑے نہ کریں، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ یہودیوں نے اور عیسائیوں نے اللہ کی عبادت سے بھی روگردانی کی اور اللہ کے ساتھ شریک بھی بنایا، اور یہود نے عزیر کو اللہ کا بیٹا بنایا اور عیسائیوں نے عیسیٰ ابن مریم کو اللہ کا بیٹا بنایا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعوت دی کہ کچھ باتیں ہمارے اور تمہارے اندر مشترک ہیں، تو باقی باتوں کو چھوڑیے، جو مشترکات ہیں، جو ہمارے اور تمہارے درمیان باتیں ایک جیسی ہیں، کم از کم ان باتوں پہ تو آئیے۔ تو یہ ایک بڑی خوبصورت دعوت ہے۔ فَإِن تَوَلُّوا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ، اگر آپ اس سے منہ موڑ لیتے ہیں اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ان باتوں سے بھی انحراف کرنے والے ہیں، تو پھر اس بات کو سمجھ لیجئے کہ ہم اللہ رب العالمین کے فرما بردار ہیں۔ تو ہاری کتابوں میں اگرچہ اللہ کی توحید کا بھی تذکرہ ہے، شرک سے بھی روکا گیا ہے، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ اللہ کے مقابلے میں کسی کو رب نہیں بنانا۔ یا اہل الکتاب، اہل کتاب، لم تحاجون فی ابراہیم، تم ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کیوں جھگڑتے ہو؟ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں یہودی کہتے تھے کہ وہ ہمارے ہیں، اور عیسائی کہتے تھے کہ وہ ہمارے ہیں، حالانکہ ابراہیم علیہ السلام کا جو زمانہ ہے وہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے بھی ہزاروں سال سے پہلے ہے، جبکہ یہ تورات اور انجیل تو ابراہیم علیہ السلام کے زمانے کے بہت بعد نازل ہوئی۔ تو یہودیوں کا یہ کہنا کہ ابراہیم ہمارے تھے، اور عیسائیوں کا یہ کہنا کہ ابراہیم علیہ السلام ہمارے تھے، یہ تو بڑی عجیب بات ہے، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کا جو زمانہ ہے وہ ان سے ہزاروں سال پہلے تھے۔ تو کیسے یہودی اور عیسائی کہہ سکتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام ہمارے ہیں اور وہ ہم میں سے تھے، جبکہ ان کے اور ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں بہت ہی زیادہ فرق ہے۔ وما انزلت التوراۃ والانجیل الا من بعد، ابراہیم علیہ السلام کے بہت زمانے بعد جا کے انجیل اور جو تورات ہے وہ نازل ہوئی۔ یہ تو ایسے ہی ہے جیسے کوئی آدمی یہ کہنا شروع کر دے کہ میں جو قائد اعظم تھے یا محمد اقبال جو تھے، علامہ جو محمد اقبال تھے، یہ وہ میرے افکار اور نظریات پر تھے۔
جبکہ حقیقت یہ ہے ہم تو ان کے بہت بعد میں جا کر کے پیدا ہوئے. یہودیوں اور عیسائیوں نے بھی یہی باتیں کہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فلا تعقلون، عقل نہیں رکھتے. ہا انتم ہؤلاء حاججتم فیما لکم بہ علم، کیا یہ وہی لوگ نہیں ہیں جو جھگڑا کرتے ہیں اس چیز کے متعلق جنہیں ان باتوں کا علم ہی کوئی نہیں ہے. تو بلا وجہ لوگوں نے یہ جھگڑنا شروع کر دیا اور بلا وجہ یہ کہنا شروع کر دیا. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں انہیں تو ان باتوں کا علم بھی نہیں ہے. واللہ یعلم، اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ابراہیم علیہ السلام کون تھے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا، ابراہیم علیہ السلام نہ تو یہودی تھے اور نہ ہی عیسائی تھے. پھر سوال یہ ہے کہ ابراہیم کون تھے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَٰكِنْ كَانَ حَنِيفًا مُسْلِمًا، ابراہیم علیہ السلام اکیلے تھے، یکسو تھے. یکسو کا مطلب صرف اللہ کی بندگی کرنے والے تھے اور اللہ کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہیں بنانے والے تھے. یہودیوں نے بھی اللہ کے ساتھ شرک کیا اور عیسائیوں نے بھی اللہ کے ساتھ شرک کیا، اور انہی لوگوں نے اپنے احبار کو، اپنے مشائخ کو، اپنے علماء کو اللہ کے برابر درجہ دے دیا. مولوی نے جو کہہ دیا اسے اللہ کی بات کے برابر تسلیم کیا. اور پھر انہی لوگوں نے عزیر اور عیسیٰ علیہ السلام کو یا تو اللہ بنایا یا پھر اللہ کا بیٹا بنایا، اور ان کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا. جبکہ ابراہیم علیہ السلام تو سب سے بڑھ کے شرک کے مخالف تھے اور وہ مشرکوں میں سے نہیں تھے. کیسے ہو سکتا ہے کہ جو مشرک تھے وہ یہ کہیں کہ ابراہیم علیہ السلام ہمارے جیسے تھے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما کان من المشرکین، یہ ابراہیم علیہ السلام کا اعزاز ہے. لوگ خود کہتے ہیں کہ میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں، لیکن ابراہیم علیہ السلام، قرآن مجید کو پڑھیے، ابراہیم علیہ السلام واحد اللہ کے پیغمبر ہیں کہ اللہ خود ان کے بارے میں فرماتے ہیں کہ وہ مشرکوں میں سے نہیں تھے. اب ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں یہودی بھی کہتے ہیں کہ وہ ہمارے ہیں، عیسائی بھی کہتے ہیں کہ وہ ہمارے ہیں، مسلمان بھی کہتے ہیں کہ وہ ہمارے ہیں. کون فیصلہ کرے گا کہ کون ابراہیمی ہے اور ابراہیم کن کے نبی ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے اگلی آیت مبارکہ میں اس مسئلے کو حل کیا، کہا کہ ان اول الناس بابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کے قریب ترین لوگ وہ ہیں للذین اتبعوہ، جن لوگوں نے ابراہیم کی پیروی کی. اب نہ تو یہودی یہ کہہ سکتے ہیں کہ ابراہیم ہمارے ہیں، نہ عیسائی یہ کہہ سکتے ہیں ابراہیم ہمارے ہیں. وہ کہہ سکتا ہے جو ابراہیم علیہ السلام کی ملت پر زندگی گزار رہا ہے، اور ابراہیم علیہ السلام کی ملت توحید تھی، اللہ کے ساتھ شرک نہیں تھا. اللہ فرماتے ہیں جو بھی ابراہیم علیہ السلام کی پیروی کرے گا وہ ابراہیمی ہے. وَهَذَا النَّبِيُّ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ نبی یعنی آخری جو نبی ہے، وَالَّذِينَ آمَنُوا، اور وہ لوگ جو اس نبی کے اوپر ایمان لے کر کے آئے ہیں، یہ سارے کے سارے ابراہیمی ہیں. لہذا یہود و نصارہ کا دعویٰ باطل ہے، اور مسلمان اہل اسلام جو شرک سے بہت دور اور اللہ کی توحید کو مانے ہوئے ہیں یہ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ ابراہیمی ہیں. واللہ ولی المؤمنین، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ جو ہے نا وہ ایمان والوں کا دوست ہے، اور ایمان والوں کو ہی اللہ اپنا دوست بناتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے صحیح معنوں میں قرآن مجید کو سمجھ لیں، اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.